ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ماہ سیام کی آمد کی خبر یوں دی: سنو سنو، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، رمضان کا خاص خیال رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے ہیں جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذت حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ بے شمار برکات کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزے کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے، اور میں خود اس کی جزا دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے روزہ دار کے لیے دن رات استغفار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ روزہ گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کا کوئی مثل اور بدل نہیں۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شدومت کے ساتھ ماہ سیام کی فضیلت بیان کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی روح کو سمجھیں۔ ماہ سیام اللہ رب العزت کے قرب اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس عبادت کا اجر خود خدا کی ذات ہو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ماہ سیام میں عمل کی بنیاد رکھتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس عمل کے بدلے میں خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ماہ سیام میں ہمارے اعمال کا اخلاص اور معیار اس درجے کا ہے کہ اس کے بدلے میں خدا کی ذات کا قرب مل سکے۔ آئیے روزے کے اجر میں ذات خداوندی کے اعلیٰ قرب کے شایان شان اعمال رمضان کا اہتمام کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی سعادت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس بابرکت موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ساری زندگی کو اسلام کے اصولوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بسر کریں گے۔